ہاں جی، میرا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ میں شعبان میں زکوٰۃ کا حساب کرتی آئی ہوں، لیکن میں آخری رمضان تک جو بھی جتنی بھی رقم میرے پاس آتی رہتی ہے اس کی میں زکوٰۃ جوڑتی جاتی ہوں۔ کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ دیکھیے بہن، زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مال کا سال مکمل ہوگا تب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر جس مال کا سال یا حولان حول شعبان میں مکمل ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ شعبان میں نکالیں گی، اور جس مال کا حولان حول رمضان میں مکمل ہوگا اس کی زکوٰۃ رمضان میں نکالیں گی۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اسی سامان کی زکوٰۃ شعبان میں نکال دیا تو پھر آپ کو رمضان میں بھی نکالنا ہے۔ یہ آپ سمپل طریقہ ایسے یاد رکھیے کہ مال آپ کے پاس آج آیا، اب اگلے سال آج کی تاریخ میں ہی اس کا سال مکمل ہوگا اور اسی دن اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا۔ جی یہ جانکاری ہے ہم کو، لیکن اس کے علاوہ زائد رقم جو بیچ میں میرے رمضان تک آتی رہتی ہے، ہم اس کو بھی جوڑ کر کے رمضان کے آخری تک ایکسٹرا اس کو نکالتے رہتے ہیں۔ یہ واجبی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو نفلی صدقہ کی نیت سے نکالتی ہیں تب تو وہ صدقہ ہے۔ اگر آپ اس نیت سے نکالتی ہیں کہ یہ اگلے سال کی زکوٰۃ ہے تو اگلے سال کی زکوٰۃ میں وہ شمار ہو جائے گی وہ زکوٰۃ۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی نکالتی ہیں کہ میں کار خیر کرنا چاہتی ہوں، نفلی صدقہ نکالنا چاہتی ہوں، تو پھر وہ صدقہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ وہ تو 2.5% ہم جوڑ کے نکالتے ہیں۔ اگر مان لیجیے 10,000 روپیہ ہم کو رمضان میں بیچ میں آ گیا تو آپ صرف یہ بتا دیجئے کس نیت سے نکالتے ہیں؟ اگلے سال کی زکوٰۃ سوچ کر کے نکالتے ہیں یا عام صدقہ سوچ کر کے نکالتے ہیں؟ نہیں شیخ، ہم تو شعبان میں زکوٰۃ پوری نکال دیے، مگر ہم شروع سے وہ رمضان تک پیسہ جو آتا جاتا ہے اس کا بھی زکوٰۃ ہی سوچ کے نکالتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ابھی سنے، آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ ہمیں معلوم ہے زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے، تو کہاں آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو تو نہیں معلوم ہے۔ ایک مہینے میں زکوٰۃ کیسے واجب ہو گئی؟ صحیح بات ہے۔ ایک مہینے میں زکوٰۃ کیسے واجب ہو گئی؟ نہیں شیخ، شعبان میں جو ہم ایک سال میرا پورا ہوا تو ہم اس کو شعبان میں جوڑ لیے کمپلیٹ، اس کو نکال کے مان لیجیے کہ 10,000 روپیہ ہوا، اس کو رکھ دیے، نکال دیے اور دینے کے لیے انتظام کر دیے۔ لیکن اب شعبان میں تو ہم جوڑ لیے، پھر اس کے جوڑنے کے بعد بھی رمضان تک میں میرے پاس پھر 10,000 آ گیا، پھر 5,000 آ گیا، تو ہم اس کو بھی 2.5% نکالتے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل کیسے ہے؟ بتا رہے ہیں ہم، یہی بات تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم۔ پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہمیں معلوم ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ یہ جو بعد میں مال آ رہا ہے اب اگلے سال نکلے گا، اگلے سال شعبان میں نکلے گا، یا اس کا جس دن مال آ رہا ہے اس سے جب ایک سال کمپلیٹ ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو فقراء اور مساکین کو مت دیجئے، بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا، نفلی صدقہ ہو جائے گا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے اندر جذبہ ہے دینے کا، بانٹنے کا، تو آپ نکالیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی شیخ، صرف اپنے مطلب ہی کی جو ہم نیت کرتے ہیں زکوٰۃ کی، اس کو ہم نفلی صدقے کی نیت میں بدل دیں، تبدیل کر دیں، یہی تو؟ جی بالکل، ہاں، مطلب اس کو زکوٰۃ میں وہ شمار ہوگا ہی نہیں۔ اگر آپ نیت نہیں بھی بدلیں گی تو وہ نفلی صدقہ ہی شمار ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھیے جیسے اس کی مثال میں آپ کو دوں، مان لیجئے ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن پھر اس کو یاد نہیں رہا، اس نے سوچا کہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے، پھر اس نے جا کر کے ظہر کی نیت سے 4 رکعت اور پڑھ لی۔ اب اس کی جو بعد والی 4 رکعت ہے وہ نفلی ہو جائے گی۔ تو ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت میں کہ ہر وہ عبادت جس کو نفل اور فرض دونوں طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے، اگر فرض سمجھ کر کے ادا کیا اور وہ فرض واقع نہیں ہوئی تو نفل واقع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اس کو واجبی زکوٰۃ سمجھ کے نکالتی ہیں جبکہ آپ نکال چکی ہیں، آپ پر واجب ہی نہیں ہے زکوٰۃ ابھی، تو پھر وہ نفلی صدقہ میں بدل جائے گی وہ چیز۔ جی، اور وہ ہم لوگ 2.5% ہی وہ منتخب کر کے نکالتے ہیں شیخ، اس سے کوئی ہم کو گناہ تو نہیں لاحق ہوگا؟ نہیں، اب آپ خاص طور سے آج سے آپ کو علم ہو گیا، اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہے۔ اب آپ چاہے 1.5% نکالیے، 2.5 نکالیے، کم نکالیے، زیادہ نکالیے، کوئی فرق نہیں ہے۔